بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کچھ تحریری سوال ہے، 15 منٹ اس پہ لگاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن سکھانے والوں کو 2 دینار 2 سونے کی مہریں دیں۔ اس بات کا حوالہ دیں، آپ سے سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ قرآن کی اجرت پر جو کتابیں ہیں ابو جابر عبداللہ دامانوی، اس کے اندر آپ کو ایسے 20-30 آثار مل جائیں گے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، جس کی میں نے تحقیق کی ہوئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پاکیزہ کمائی ہے جو تم اللہ کی کتاب پر حاصل کرو۔ شہر یار رضا عابدی کہتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق اصحاب کے نام نہیں بتائے۔ اس پہ سیدنا حذیفہ پہ بھی وہ تان لا رہے ہیں۔ ان کو بال سے بھی باریک چیز چاہیے صحابہ کرام پر تان کرنے کے لیے، بال سے بھی باریک۔ جو نبی علیہ السلام کے رازدان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بطور راز کے بتائے ہیں، تو وہ نام وہ کیسے آگے بتا سکتے تھے؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور راز کے ان کو نام بتائیں، تو جو نبی علیہ السلام کا راز ہو وہ آگے بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ امجد رضا قادری، علامہ کوکب نورانی، حنیف قریشی کہتے ہیں کہ عیسائی کے چیلنج پر عورت غوث پاک نے مردہ زندہ کر دیا، مردہ گانا گاتا ہوا قبر سے نکل آیا۔ عمران آسی ہے، اچھا سب یہ آسی تو نام ہی درست نہیں ہے۔ آسی کا معنی نافرمان ہے۔ بندہ دیدہ دلیری سے کہے میں نافرمان ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو نام کی اصلاح کی توفیق دے۔ یہ جاہلوں کی گپ ہے کہ غوث اعظم نے مردہ جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ذات نہیں ہے۔ ٹیٹو بنوانا جائز ہے بھائی، بالوں میں اور جسم پہ ٹیٹو گوندنا گندوانا، بدن کو تکلیف دینا، کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ٹیٹو جن کے اندر تصویریں نہ ہوں، مختلف کھلونے ہیں یا بچوں کے وہ جو ٹوائز کھلونے ہوتے ہیں ان کی تصویریں ہیں، تو ان کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں اگر ان کو اختیار کر لیا جائے۔ دلیل اس کی میں دے دیتا ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک کھلونا رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے پر ہیں؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکل و صورت والے کھلونے گھر میں رکھنا اور شو کیس میں رکھنا بھی درست اور جائز ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ چھدوانا جو ہے اس میں، یار آپ ایک بات سمجھیں، چھدوانا تو تکلیف کا باعث ہے نا، درد اور تکلیف کا، یہ غلط ہے۔ ہاں، یہ گدوانا جو ہے یہ تو غلط ہے، اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے۔ لیکن آپ نے شرٹ پہنی ہے، اس پر کوئی ٹرافی کا نشان ہے، یہ بیٹے نے یہ LA لکھا ہوا ہے، یہ اس نے ہڈ والی کیپ پہنی ہے، تو اس طرح کے سلوگن اور ٹیٹو جو ہیں وہ غلط نہیں ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ ٹیٹو جو شکلوں صورتوں کو گندوایا جاتا ہے باڈیز پر، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کپڑے دیتے کوئی بہت وغیرہ بنا نماز، ایسے کپڑے اختیار نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر ہو تو نماز اس میں ہو جائے گی۔ ہاں، اب ایک بندہ ہے اس نے کپڑے پہنے ہیں تو اس وجہ سے نماز نہ پڑھے کہ اس پہ ایسی کوئی شکل ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ کہے میں نماز نہیں پڑھنی، میں شرٹ پائی ہوتے صورت ہے، بھائی وہ پڑھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مستقل احتیاط کرنی چاہیے۔ اب کئی بندے ہیں جو لمبی پینٹ پہنتے ہیں تو بھائی نماز نہیں پڑھتا، او جی میں نے ٹنگنی پہنی ہے، میں آجا ٹنگ کے پڑھ لے۔ نماز جو ہے وہ پڑھے، پینٹ اپنی رکھی اتنی جو ٹخنوں سے اوپر ہو۔ میں اٹلی میں پیزا ڈونر کباب کا آن لائن کام کرتا ہوں جس میں سور کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ میرا کام صرف ڈیلیوری پہنچانا ہے، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے؟ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ متبادل کام کریں، جب تک متبادل نہیں ملتا دعا بھی کریں، اس کو چھوڑے نہ، اور جب متبادل مل جائے تو اس کو فوراً ترک کر دیں۔
کیا جوتے پہن کر قرآن مجید یا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے جوتے پاک ہیں اور نیچے مصلی نہیں ہے، جائے نماز نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید گاڑی میں آپ جوتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا سفر کر رہے ہیں یا گھر میں کھڑے ہیں تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیا شیطان وحی کا کام کر سکتا ہے؟ بھائی شیطان شیطانی وحی کا مطلب ہے پیغام رسانی۔ ان شیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان اپنے دوستوں کی طرف پیغام رسانی کرتے ہیں، اسلامی وحی شیطان نہیں کر سکتے، دینی اسلامی خیر کی وحی۔ کیا نماز میں عورت کے لیے دوپٹہ ہونا ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، دوپٹے کے بغیر اللہ بالغہ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ قاری صاحب غسل حیض کا طریقہ بتا دیں، اس کے متعلق بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ غسل حیض غسل جنابت کی طرح نہیں ہے۔ غسل حیض میں آپ استنجا کریں اور استنجا کرنے کے بعد پورے بدن کو اچھی طرح دھو لیں، اس میں کلی وغیرہ ضروری نہیں ہے۔ چپل الٹی ہو جائے تو گناہ ہوتا ہے، چپل کے الٹا ہونا اور اس پر گناہ صغیرہ کبیرہ قرآن حدیث میں نہیں آتا، ویسے خلاف ادب ایک عمل ہے، اور اسلام جو ہے وہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اور پراپر طریقے پر رکھنا، جوتے کو سیدھا رکھنا، یہ معروف اور عدل والی چیز ہے، اور اسلام معروف اور عدل کا ہی حکم دیتا ہے کہ آپ جوتے کو سیدھا رکھیں، آپ الٹا نہ رکھیں۔ کیا اسلام دولت اکٹھی کرنے سے روکتا ہے؟ ایسی دولت جس میں صدقہ و زکوٰۃ نہیں ہے تو اس میں تو شر ہے، ایسی دولت جو ہے وہ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، لیکن جب اس کا حق دے دیا تو پھر دولت کو جمع کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو غنی چھوڑے، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ ان کو محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔